نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ تحریم کی آیت 6 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے حکم فرمایا، اور اس کام میں فقط اولاد کو نہ رکھا بلکہ اولاً اہل ایمان کے لیے یہ حکم ہوا اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ پر سخت اور مضبوط فرشتے نگران ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کچھ کرتے ہیں، وہ وہی کچھ کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع قوا انفسکم
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ. یہ موضوع ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یوں کہہ لیں دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر اس کے والدین ہیں، وہ اسے یہودی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، اسے مجوسی بنا دیں. یہ پھر کیا ہے؟ اس کے والدین پر ہے، اس کے والدین پر. اب بات ہم کر رہے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ایک بندہ مومن، اس کے گھر پیدا ہونے والی اولاد یقیناً مومن ہوتی ہے. علی ھذا القیاس جو دیگر مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کے گھر میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، زرتشت ہے، بدھ ہے. اولاد اپنے ماں باپ کے دین پر ہوتی. رہ گئی بات اس کی پیدائش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور دین فطرت دین اسلام ہے. دین فطرت دین اسلام ہے. یہی وجہ ہے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کے ایک کان میں آذان کہی جاتی ہے، دوسرے کان میں تکبیر اقامت کہی جاتی ہے. غیر محسوس طریقے سے اسے یہ سبق مل جاتا ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جو سب سے بڑا ہے. غیر محسوس طریقے سے اسے یہ سبق مل جاتا ہے کہ میں اللہ کی معبودیت پر گواہی دینے والا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ. غیر محسوس طریقے سے اسے یہ سبق مل جاتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر گواہی دینے والا ہوں. غیر محسوس طریقے سے اس کے لاشعور میں یہ آواز پہنچ جاتی ہے نماز کی طرف آؤ، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ. یہ کیا ہے؟ اس کے لاشعور پر یہ دستک دینا. ابھی اس میں فہم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، وہ دیکھی بات کو سمجھنے والا نہیں ہے، سنی بات کو سمجھنے والا نہیں ہے. مگر کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر ہے. اور اہل ایمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اس کے لاشعور میں ہی یہ صدا رکھ دی جاتی ہے کہ تیری بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تیری غلامی محمد رسول اللہ کے لیے ہے، اور تیری فلاح و کامیابی کا راز اللہ کی بندگی میں مضمر ہے، اللہ کے حضور جھکنے میں مضمر ہے. نیکی اور فلاح کے کاموں کی طرف فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟
جو اس کی فطرت میں ودیت کی جاتی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کچھ اہل ایمان کے گھرانے میں اس کی پہلے سانسیں جو آتی ہیں اس کے ساتھ۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی تحفہ اور عطیہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ اور دوسری حدیث ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دینا ہے، اچھی تعلیم و تربیت دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اولاد کے حصول کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ نیک عورت، نیک عورت، نیک خاتون۔ جب بھی کسی نوجوان کے لیے شادی بیاہ نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کی شادی کے لیے لڑکی کو تلاش کیا جاتا ہے۔ لڑکی کی تلاش میں کیا کوشش کی جاتی ہے؟ جو اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع ہے، دنیا ساز و سامان ہے، اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے، نیک عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی کے لیے 4 چیزیں ہیں جنہیں دیکھا جاتا ہے، جنہیں دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے، کیا جس سے رشتہ باندھا جا رہا ہے وہ مالدار ہے؟ اس کے بعد اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ نسب، اس کے باپ دادا کیسے ہیں؟ حسب، اس کا اپنا کردار کیسا ہے؟ تیسری چیز، وہ خوبصورت ہے، اور چوتھی چیز، وہ دیندار ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر کسی عورت کے انتخاب کے لیے، لڑکی کے انتخاب کے لیے سوچا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار ہونے کو باقی سب پر ترجیح دو، نہ اس کی مالداری دیکھو، نہ حسب نسب دیکھو، نہ ظاہر خوبصورتی دیکھو، یہ دیکھو وہ کتنی خوب سیرت ہے، وہ کتنی خوش اخلاق ہے، وہ کتنی دیندار ہے، کتنی اللہ رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والی۔ فرمایا تم دیندار عورت کو حاصل کرو، ترجیح دیندار عورت کے لیے۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہم کوئی فیکٹری چلانا چاہتے ہیں، کوئی کارخانہ چلانا چاہتے ہیں، کوشش ہوتی ہے اس کے لیے جو بہترین کاریگر ہے وہ لیا جائے، جو اچھا انجینئر ہے وہ لیا جائے، جو اچھا مینیجر ہے وہ لیا جائے۔ جو بات درست ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی دیگر سلسلہ ہے تو اچھا ورکر لیا جائے۔ اب دنیا کے امور چلانے کے لیے اچھا کاریگر چاہیے، اچھا انجینئر چاہیے، اچھا مینیجر چاہیے، اچھا ورکر چاہیے۔ آپ ایک گھر کو بسانے جا رہے ہیں، ایک گھر کو آباد کرنے جا رہے ہیں، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے پہلی اینٹ کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں۔ اگر پہلی اینٹ فقط مالداری دیکھ کر رکھی، فقط حسب نسب دیکھ کر رکھی،
فقط اس کی ظاہر خوبصورتی دیکھ کر رکھی تو کچھ نہ رکھا. مالداری ہنر نہیں، اچھا حسب نسب اس کے اچھے ہونے کی ضمانت نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، جب ڈوب رہا تھا عرض کیا باری تعالیٰ میرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیس من اہلک، یہ آپ کا بیٹوں میں سے نہیں، آپ کی اولاد میں سے نہیں، آپ کے گھر والوں میں سے نہیں. کیوں؟ اس کا عمل نیک نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے. اب نسب کہیں نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اس سے اوپر چلے جائیں آدم علیہ السلام. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب آدم علیہ السلام جو تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں، اللہ کے پہلے نبی ہیں، بیٹا تو ان کا ہے مگر قاتل. مقصود صرف یہ کہ فقط حسب نسب بھی کام نہیں کرتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لڑکی کا انتخاب کرو تو اس کی دینداری دیکھو، وہ کتنی دیندار ہے، اور اس دینداری کو باقی خوبیوں پر ترجیح دو. اب اس لڑکی کا انتخاب وہ گھر جو کسی معاشرے کا پہلا یونٹ ہے، پہلی اکائی ہے میاں اور بیوی کے اعتبار سے، کیا ان کی اولاد سے آگے نسل چلے گی. اس گھر کی مینیجر وہ خاتون ہے جسے آپ اپنے گھر میں لائیں گے. اگر وہ اچھی ہے گھر اچھا چلے گا، اور اگر وہ اچھی نہیں ہے، فقط خوبصورتی دیکھی، کوئی سلیقہ طریقہ نہیں دیکھا، وہ بھی کام نہیں آئے گا. فقط مالداری دیکھی، وہ بھی کام نہیں آئے گی. فقط حسب نسب دیکھا، وہ بھی کام نہیں آئے گا. اور اگر دینداری دیکھی تو یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لڑکی کے انتخاب میں اس کی دینداری کو ترجیح دو. اب گھر کے لیے آپ نے انتخاب کیا اچھی عورت کا. نیپولین بوناپارٹ اس نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا. بڑا معروف قول ہے اس کا، تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں. اب ماں کی گود بچے کی پہلی درسگا، پہلی تربیت کا. جیسی ماں ہوگی اس کی صحبت میں پلنے والا بچہ بھی کچھ ویسے ہی عادات و اطوار، سلیقے طریقے وہی کچھ دے گا. اب میں بہت لمبی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنے جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. اب اگر ماں اور باپ دونوں دیندار ہیں، دین کو ترجیح دینے والے ہیں، دین کے پیروکار ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، تعلیمات کی پابندی کرنے والے ہیں، پھر یاد رکھ لیں اولاد کے لیے اولین صحبت ماں باپ ہی ہے. اولین صحبت ماں باپ ہی ہیں.
اب بچے کی پرورش کا آغاز کب سے ہو جاتا ہے؟ یہ کچھ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ سب سے اول بڑی سیدھی سی بات ہے، اگرچہ ایک فطری جذبے کے تحت میاں بیوی کے رشتے میں ایک مواقصت ہوتی ہے، محبت اور الفت کا تعلق بنتا ہے، مگر دین کا مقصود فقط وہ نہیں ہے۔ دین کا مقصود نسل بنی آدم کو بڑھانا ہے، نسل بنی آدم کو بڑھانا ہے، یہ دین کا مقصود ہے۔ گھر کو آباد کرنا ہے، یہ دین کا مقصود ہے۔ اب اگر لڑکی کے انتخاب میں دینداری نہ دیکھی، باقی کچھ دیکھا، نتیجہ وہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی، اگلا کام کیا ہے؟ اس دوران اس ماں کی مصروفیات کیا ہے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اس دوران اس لڑکی کو پریشانیوں سے بچایا جائے، وہ کوئی ٹینشن نہ لے، اس کے ماحول میں کوئی بے سکونی، بے چینی، بے اطمینانی نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، چڑچڑے پن نہ ہو، مارا ماری نہ ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کس لیے؟ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، ماں کے ذہنی اور جسمانی سطح پر جو اثرات ہوں گے اس بچے کی پرورش پر بھی ہوں گے۔ اور یہ چیز سائنٹسٹ نے تجربے سے ثابت کی۔ ماں حاملہ ہے، بچہ پیدا ہو گیا، دوران حمل ماں اگر میوزک سنتی رہی، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی اس میوزک سے مانوس ہو گیا۔ اب اگر دنیا میں آ کے روتا ہے، آپ وہ میوزک چلا دیں، بچہ خاموش ہو جائے گا، بچہ خاموش ہو جائے گا۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، اولیاء کرام ان کی سیرت سے بھی ملتی ہے نا۔ حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 15 سپارے حفظ کر کے آئے۔ کیسے؟ بھی ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کی تلاوت قرآن سنا کرتا تھا، اسی کے لاشعور اور حفظ میں بیٹھ کے۔ سو ماں ان حالات میں اگر پرسکون ہے، بچے کی طبیعت میں بھی سکون رہے گا۔ ماں بے چین ہے، بچے کی طبیعت میں بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی رہے گی۔ کسی اور طرح کی کوئی ٹینشن ہے، وہ چیز بچے کی افزائش پر ماں کے پیٹ میں اثر انداز ہوگی۔ اب ماں ہی نعتیں سننے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، رسول کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ بھیجنے والی ہے۔ ماں کی توجہ کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ نماز پڑھنے والی ہے، توجہ کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرف ماں دوران حمل متوجہ رہی، فطری طور پر وہی چیز بچے کے لاشعور میں آ جائے، اس میں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب زوجین، میاں اور بیوی، دونوں کے اخلاق جیسے ہوں گے، تنہائی میں بھی تو بات چیت ہوتی ہے نا، دونوں کے اخلاق جیسے ہوں گے، ماں کے پیٹ میں ہی اس کے اثرات بچے پر بھی ہوں گے۔ بچہ دنیا میں آ گیا، بچہ دنیا میں آ گیا،
پہلے ماں کا خون اس کی افزائش کا سبب بنتا تھا، اب ماں کا دودھ اس کی خوراک ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے، معروف حدیث ہے یہ، ماں کے دودھ کے اثرات 40 سال تک رہتے ہیں۔ اور 40 سال کی عمر کون سی ہے؟ جب آدمی پوری طرح میچور ہو جاتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، جوانی سے آگے بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے، ماں کے دودھ کے اثرات تب تک رہتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کی تھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ماں بچے کو 2 سال دودھ پلائے، حولین کاملین، 2 سال دودھ پلائے، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس دودھ میں ہر آنے والے دن میں جس خوراک کی، جس طاقت کی، جس پوٹینسی کی بچے کو ضرورت ہے، اس کی جسمانی افزائش کے لیے، اس کی ذہنی آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ اس دودھ میں وہی تاثیر ہر آنے والے دن میں پیدا کر دیتا ہے، ہر آنے والے دن میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے، اتنی اچھی خوراک سے بنا دیتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ بچے کے لیے سب سے اچھی غذا ماں کا دودھ ہے، ماں کا دودھ ہے۔ اب اس دوران بھی ماں کے جذبات، کیفیات جو کچھ ہوں گے، ان کا تعلق اس کے جسمانی ہارمون سے ہوگا، جسم میں آنے والے کیمیائی عوامل اور ان عوامل سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں ان سے ہوگا۔ سو ماحول اچھا ہو تو معاملہ اچھا چلتا رہے گا، اور اگر ماحول میں کمزوری ہوگی تو بات نہیں بنی۔ بات کو ختم کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ بھی اسی موضوع کو آگے چلائیں گے ہم، صرف یہ کہتے ہوئے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے خود مسلمان بنو، پہلے خود مسلمان بنو، پھر اپنی اولاد کو بھی مسلمان بناؤ، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنی اولاد کے اخلاق سنبھالو۔ آپ کی ذات، ماں اور باپ، یہ پہلا رول ماڈل ہے بچے کے سامنے، پہلا رول ماڈل ہے بچے کے سامنے۔ باپ اچھے کردار کا حامل ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہے، اچھی سیرت کا حامل ہے۔ ماں اچھے اخلاق کی حامل ہے، اچھے کردار کی حامل ہے، اچھی سیرت کی حامل ہے، خود بخود بچے کی سیرت، کردار، اخلاق بنتے جائیں اور اچھے بنتے جائیں۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر آج ہم اور کسی کے لیے نہ صحیح، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنے آپ کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا